اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. این کاشت اگه یه جوری باشه اگر یہ اس طرح سے جزء لکھا گیا بدن کہ حساب بدن بشه، کا حصہ مانا جائے اس لگانے کو یعنی یا امپلیمنٹیشن کو، تفاعل بکنه با بدن، یعنی خون بدن کا رفت و آمد حصہ بن کنه، جائے، خون آنے جانے میں اشکال کوئی نداره. حرج نہیں ہے اما کہ یہ اگه بدن کا جزء حصہ بدن حساب ہے. نشه لیکن اگر بدن کا حصہ قاعدتا حساب واقع نہیں مانع در تو وضوء و پھر وضو غسل اور غسل میں معنی ہو جائے گا، یہ رکاوٹ اختیارت ہو جائے، جایز تو پھر نیست اختیارت جائز نہیں ہے. مگر یه ضرورتی باشه. مگر یہ کوئی ایک ضروری مسئلہ آ جائے اس میں. نه جایز نیست، قاعدتا جایز نیست. نہیں جائز نہیں ہے، قاعدتاً جائز نہیں ہے اگر یہ ها معنی ہو رہا ہو. اما اونی که این کار رو میکنه معلوم نیست عملش صحت باشه، ہاں چون لیکن جو یہ این کام کر رہا ہے استفاده اس کے لیے حرام میکنه. عمل، اس کا اگه عمل بھی حرام ہو یہ ناخون ثابت بکاره ہے، چه اشکال داره؟ اس کا عمل بھی حرام مانا جائے، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ورنہ جو ناخن لگا رہا ہے اس کے لیے کیوں ہم دلیل دیں کہ حرام کر رہا ہے؟ آه. آه. معلوم نی برای اونی که میکاره حرام باشه، تو معلوم نہیں ہے حکم کہ جو نداره حروم کر باشه. رہا ہے، یعنی جو این لگا داره رہا ہے یہ ناخن، استفاده حروم ازش میکنه. وہ اس مثل کے لیے فرض عمل کنید حرام ہو یہ انگشتری معلوم که نہیں. طلاست مثلا جیسے فرض کرے مال مرداست که پوشیدنش حرومه، ایک اما اونی که انگوٹھی ہے جو درست مردانہ میکنه این انگوٹھی را ہے و میفروشه جس کو پہننا مرد کے لیے اتنا حرام، بعته و حلالا تو روایت داره. تو روایت ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ بالاخره این اس کار نے اس لیے نہیں صحیح بیچی باشه کہ باید تو پولی که یہ میگیره حروم مرد باشه. پہنے، بنائی اس نے ہے لیکن پہننا مرد کے اختیار میں ہے، اس کے لیے خود حرام این ہے. آدمه این حروم میکنه. بله، ہاں یہ مرد جو برای یہ کام اینکه کر رہا ہے وہ حرام کر رہا درست ہے. میکنه. یا اما وہ بی ضرورت خاتون جو از ناخون حصول نقلی آب ناخون حرمت لگوا رہی ہے غسل اور جو بله وان غسل ہے اور بله وان وضو ہے وہ حرام کام انجام دے رہی ہے، مگر یہ کوئی عذر واقعی شرعی ہو کہ اس کے لیے لگانا ہم کسی وجہ سے صحیح کہہ رہے ہیں. حتی وضوع جبیره حتیٰ میگه وضو اگه جبیرہ ضرورت شد وضوع کے و ذریعے غسل اس کا وضو، جبیره هم اشکال نداره. نوبت بله نوبت به تیمم نمیرسه. وضو کی تیمم کی بات نہیں آئے گی، وضو جبیرہ سے بات مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن خود یہ عمل حرام ہے مگر یہ کہ ضرورت ہو جائے. احنا نقول للنبي اتق الله هذا حرام ما يجوز. اگر ہم کہیں کہ الله يقول للنبي شكوبي ہم نبی سے کہیں کہ تقوا کرو وهو تو يعلم یہ ان غلط ہے، کیونکہ النبي ہم کیا نبی کو بتائیں گے. لیکن اگر اما اللہ صفت کہے العمد تو موجود. مسئلہ نہیں، کیونکہ خدا ہے وہ. اهدنا الصراط المستقيم جیسے قرآن نبی میں اهدنا الصراط اهدنا المستقيم الصراط یا لا؟ المستقیم نعم. نبی کہتے تھے یا نہیں؟ احنا من اهدنا نقول الصراط يعني الهي لسنا اهدنا الصراط بالحرام. المستقیم ہم جب بلى کہتے ہیں تو معلوم ہے اس کے، نقول لیکن نبی جب کہہ رہا ہے کس معنی میں مقام کہہ رہا ہے؟ العصمة فرق. مقام عصمت میں اس میں فرق ہوتا ہے، اشکال نہیں ہے. نعم. في بعض الروايات اكو الائمه كانوا يقولون هذا الدعاء ادعوا به بعض روایت ما هم داعين. کہ اس طرح سے دعا في بعض کرو، الادعيه لا الائمه یعنی هم دعوا بها. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آئمہ بھی کرتے تھے، نعم یعنی وہ اسی صحيح طرح سے دعا صحيح. کرتے تھے. تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آئمہ نے وهذا ہم مثل کو بتایا کہ الزيارات، ایسے زیارت کرو بعض یا ایسے الزيارات دعا کرو. الائمه هم زاروا، ایسی بعض زیارت میں بھی الزيارات قالوا للراوي زر هكذا. کچھ زیارتیں ایسی ہیں جس میں حسین علیہ السلام امام نے خود زیارت اس طرح سے کی ہے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں امام نے حکم دیا کہ ایسے زیارت کرو ہمارے جد کی. دونوں طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں. در سوره توحید بسم الله یه آیه است دیگه، چون بقیهش 4 تا آیه است. سورہ توحید میں بسم اللہ ایک آیت ہے خائنۃ عرف اور در باقی مثلا 4 خود آیتیں. صاحب حرمت میگه در نماز آیات میشه سوره قل هو الله بخونید.
اور اس کو صاحب معاویہ بسم اللہ کی آیات نے کہا ہے کہ آپ سورہ میرا رکوع بعد نماز باشد یا آیات قل هو میں الله پڑھ سکتے ہیں بله بعضی تو حاشیه سورہ قل هو اللہ احد اشکال کو، کرده کیونکہ اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک حصہ مانا ہے. نه اینکه بسم الله آیه نیست طبقا روایت داره اعظم آیت فی کتاب الله اس عنوان سے اشکال نہیں کیا ہے کہ مثلا بسم اللہ آیت اما نہیں ہے، از باب اینکه اس باب سے اون اشکال فقهایی کیا ہے که اشکال کہ جن کردن فقہا نے اشکال خیلی هم کیا ہے جو نیست البتہ کم ہے، خیلی بہت زیادہ نداره نہیں ہے اونا لیکن کم ہے، اینکه انہوں نے مثلا اس طرح سے یک اشکال قسمی از سوره بخونه کہ منصرف از بسم الله کہ ایک تعالی حصہ جو کہا ہے قرآن کا پڑھنے کا یا سورہ پڑھنے کا، اس میں بسم اللہ اکیلے بسم اللہ سے به منصرف ہے. نظر من اشکال نداره میری نظر میں اشکال نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ قل هو اللہ بھی نماز آیات میں پڑھ سکتے ہیں. بله چون خدا نگفته در چون آیه عذاب بسم الله جا نداره اینجا وہاں پر بسم اللہ جو سورہ برات میں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ خداوند عالم عذاب کی شروع بات کر رہا ہے. آیه عذاب آخه در اینجا که بالخصوص خدا یہاں بسم پر الله خصوصاً نگفته جب خود مبتدا خدا بسم نے الله خود چرا بسم اللہ خوب الرحمن نیست الرحیم نہیں کہا ہے برای هر تو اون که اشکال نداره هر جای قرآن آدم میخواد وہ اشکال نہیں ہے کہ رسول جہاں علیه پر بھی السلام قرآن پڑھنا چاہے روایت داره در مباحثشون آیه میخواستن بخونن بسم الله ایک میگفتن آیت بھی پڑھنا اما چاہتے در تھے بسم سوره اللہ توبه کہتے تھے بالخصوص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. سوره لیکن سورہ براءت برات میں خصوصاً خدا نے نہیں استعمال کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. همه جا جایزه اما اینجا مشکل نمیخوام بگم میں حرامه حرام نہیں کہہ رہا ہوں، در لیکن باعث بہرحال قصد ورود که نباشه قصد ورود نہ نمیخوام ہو تو بگم شاید، حرام اما حتما خوب لیکن نیست بہرحال خوب نہیں، کیونکہ اچھا نہیں، کیونکہ خود خدا نے استعمال نہیں کیا. نعم ای ای لا ما يفيد يعني في الركوع الآخر يكررها ما يفيد يكررها ويقرأ بعدها ما يخالف أما يكررها فقط قال إنا أنزلناه في ليلة القدر بعد الركوع أيضا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر لا ما يفيد یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ نماز آیات میں يعني انا انزل اللہ فی لیلۃ القدر کہیں قليل عن مثل اور ذلك رکوع کرے اور پھر دوبارہ انا انزل اللہ فی لیلۃ القدر کہیں. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بله 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 عیبی نداره خوبه چرا به ورثه نمیرسه چیکار کرد یعنی بعد مردن خب دیست دیگه اس پہ دیت ہے. دیست چرا نه چرا نه چرا نه خود روایت داره روایت میں ہے یہ اگه مثلا در اگر کوئی انسان کسی مرے ہوئے کا 100 سر، دینار طلا دیشه کوئی انسان مرے ہوئے دیت انسان کا دیه اگر سر متوسط جدا کر دے تن سے تو اس کی 100 دینار، نه روایت میں ہے کہ 100 دینار طلا اس بل کی تمام دیت ہے، احکام دیت تمام احکام دیت اس پہ جاری ہوں گے. که حکم حیه یعنی کار حرامیه نه اینکه دیش هم همون مقداره اگه حکم حی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دیت بھی وہی ہو جائے گی. 1000 دینار باید دیه بده اگر انسان کسی انسان کو قتل کر دے 100 دیناره تو اسے 1000 دینار اس کی دیت ہے، روایت لیکن اگر مرے ہوئے انسان کا سر کاٹے تو اس کی 100 دینار دیت ہے اس عمل کی دی. حسابش مثل همونه بله اور جو روایت ہے کہ وہ احترام کی روایت ہے کہ مرے ہوئے کا احترام بھی ویسے ہی جیسے زندہ کا احترام ہے. در دیه
نه نه هر وقت کسی که سر سال داره و خمس میده کسی کے پاس جس کے دیگه پاس حساب ہے اور اگر سال کا شهری شد حساب ہے مردونه شد خمس نداره اور وہ دیت اب دیتا الان ہے، باید تا سر تو سال بله اگر اس کو خمس دیت داره ملی ہے اور اس کے خرچ ہو گئی ہے تو پھر وہ اس کے لیے اگر پھر سر خمس نہیں ہے سال اس کے داره اوپر. و خمس میده اگر الان خمس لیکن اگر وہ نداره نه ہر سال حساب کرتا ہے اور اگه خمس سال دیتا ہے تو ابھی اس کو کوئی باشه کوئی همون حساب موقع نہیں سر کرنا ہے. یا والله الافاده تو یوما به یوم کسی که سر سال جس نداره جس هر کے پاس لحظه هر چیزی گیرش میاد سال باید کا حساب خمس ہے بده اس کو اسی وقت جب سال حساب کرے گا اس میں سے کچھ بچا تو اس کو خمس دینا، ورنہ نہیں. چرا نه خدای عزوجل در قرآن خداوند عالم قرآن میں جنگ گفت که جنگ میں خمس بدید خمس میں دو این جنگ میں مهم یعنی غنایم ما که جنگ آدم کشته شده جنگ دست میں شکسته پا قطع شده جنگ میں تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے جان جس میں رفته کہ انسان کا ہاتھ همونجا ٹوٹا ہے، پیر ٹوٹا ہے. جنگ جا- مورد خمس خودش خود جنگ میں مورد خمس ہے، موجود ہے. همین یعنی تقسیم میشه وقتی کسی مرد یعنی تقسیم ہوگا، تقسیم میشه اموالش به اس کا هم برسه مال که تقسیم ہوگا یک بعد جا تمرکز پیدا نکنه پول کہ سارا پیسہ ایک جگہ به نہ آ یک بار جائے، نمیدن به همه برسه تمام وارثوں کو تقسیم دیں گے، میشه سب کے تمام وارثوں کے دوله یعنی تداول یعنی سب کو دست دیا به جائے. دست دولا یعنی تداول، دست به دست ہونا، ایک کے بعد ایک جانا. بله اون هم روایت داره که عشر دیه حیه یعنی اگه انگشت میت روایت میں کہ اگر اگه زنده بود چند بود عشر ہے یعنی 10واں حصہ، یعنی اگر کسی میت کی انگلی عشر کاٹ دی تو زندہ اگر ہوتا تو انگلی کاٹنے کی دیت کتنی ہے، اگر انگلی جدا کر دینے کی اس کا 10واں حصہ مرے ہوئے انسان کی انگلی بله کاٹنے کا ہے. نه چون آره. اما روات راوی کے لیے جہاں تک روایت جو نقل روایت کردن نقل کرتا ہے مسئله اهم و مهم وہاں داره اہم اور مہم کا مسئلہ، مرحوم شیخ مرحوم شیخ نے مکاسب محرمه مقاصد محرمہ میں اس کو در بیان، غیبت با اینکه خدای غیبت میں بھی عزوجل تو قرآن بیان کیا، نهی از غیبت کرده قرآن میں و غیبت کو حرام منع کیا ہے اور حرام کہا ہے. لیکن گاهی عنوانهای ثانوی مرتب میشه لیکن کبھی میگن کبھی این عنوان غیبت حرام میشه ثانوی واجب مرتب ہو جاتے ہیں، یہی غیبت غیبت جو حرام میشه حرام ہے جایز یہ جائز ہو جاتی ہے، حتی برای واجب ہو جاتی روات ہے راویوں کے لیے. مسئله اهم تو چونکہ این مسئله است ایک بہت اہم مسئلہ احکام اس کے الهیه اندر ہے اور وہ گاهی احکام غیبت الہی حتی ہے، موجب تفسیق باشه حتی اگر اشکال نداره تفسیق ہونے کا بحث سبب بن جائے یہ واجب غیبت، کفاییه بلکہ واجب کفایی ہے، به خاطر این عنوان کیونکہ ثانوی عنوان ثانوی وہاں پر موجود ہے، وہ ہے دین خدا کے سلسلے میں بات کو پہنچانا. نه 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 مسئله اهم و مهمه اہم اور مہم کا مسئلہ ہے. اهم و مهمه بله اگر یه انسانی مؤمنه و یک گناه مستوری داره ہاں اگر ایک انسان ہے، انسان اون مومن گناه ہے مستور رو بینه اور اس اجتناب کو کنه جایزه گناہ چھپا ہوا ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کو کسی کو لکھ بله دے، چھاپ دے، تو بہرحال یہ گناہ ہے. اشکال نداره نه بله خب عیب پسرم بگن همینه اگر پسرم بیٹے کے، عیب داره اگر لڑکے کے عیب بیان کیا جائے نسخ المستشیره تو وہ بھی یہی ہے. که تو روایت داره و
اس کو نسخ المستشیر کہتے ہیں، اس کو غیبت سے استثناء کیا گیا ہے۔ مستشیر خصوصیت نداره انہوں نے فقہا نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ مستشیر بھی خصوصیت نہیں رکھتا، اصلا جایز گفتنه حتی مشورت سے پہلے بھی جائز ہے، مکاسب محرمه مقاصد محرمہ میں موجود ہے یہ۔ آخه همه جا اینجور نی اگه یه جای اینجور شد قبول کیونکہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم قبول کر لیں گے اس بات کو، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ بله 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 آها. خلاصه به نتیجه مسئله تزاحمه. اگه تزاحم الزامیین شد الزامیه، اگر تزاحم غیر الزامی اگر شد تزاحم میشه لا اقتضایی. کسی واجب یا حرام چیز کا ہو جائے تو اس کا حکم اسی لحاظ سے بدل جائے گا۔ اگر غیر واجب غیر حرام چیز کا مسئلہ ہے تزاحم میں، تو اہم اور مہم کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ بله به نظر من اشکال نداره، محل خلافه. اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میری نظر میں اشکال نہیں۔ اشکال داره. بعض فقہا نے اس کو اشکال کیا ہے، بعض نے اشکال نہیں، من اشکال نداره. بعض کہتے ہیں اشکال نہیں ہے، میری نظر میں اشکال نہیں ہے۔ شیخ فرمودن تقیه 5 قسمه، گاهی واجب شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تقیہ 5 قسم ہے، کہیں موارد مختلف ہو جاتے ہیں، کبھی واجب ہے، کبھی حرام ہے، کبھی جائز ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مستحب ہے۔ شخص در یه ممکن ہے ایک انسان کا دو الگ الگ مقام پر دو الگ الگ حکم ہو جائے، پدر و مادرش جیسے عمار تقیه نکرد ان کے والدین نے تقیہ نہیں کیا، اهل بهشتن. تینوں اہل بہشت ہیں۔ یعنی جایز بوده تقیه، جائز تھا تقیہ اور جائز تھا تقیہ نہ کرنا، جاها فرق میکنه. مختلف ہیں، عناوین مختلف ہیں، جگہیں مختلف ہیں، شخص مختلف ہے۔ نه نه امام امیر المومنین خودشون مقسم بهشت جهنمه، نه یکی نی. ہمارے امیر المومنین تو خود مقسم ہے جنت اور جہنم کے۔ فرق میکنه. سلمان با یه دونه آدم عادی عقبه کعودش فرق میکنه. سلمان اور امام معصوم کے تو اپنی جگہ پہ، خود سلمان ان کا مقام الگ ہے۔ آره خب بله خب انسان تو دنیا کم و زیاد کرده. ہاں یقیناً انسان نے دنیا میں ظلم کیا ہے، کم کیا ہے، زیادہ کیا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ حساب کتاب کرے، اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ خوف بہرحال ہے وہاں پر۔ همینه دیگه، یعنی به خاطر حب دنیا خیلی آدما توی گناههای بزرگ میافتن. یہی مسئلہ ہے کہ حب دنیا کی وجہ سے انسان بہت سی جگہ پر پہنچ جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اولاد ہے، باپ باپ ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر حق رکھتے ہیں، اس کو ضائع کر۔ حب دنیا، حب دنیا یعنی پیسہ، حب دنیا یعنی پیسہ، آگاہی کرنا، حب دنیا یعنی منصب تک پہنچنا۔ بله بله اشکال نداره، نه اصلش اشکال نداره، اما تو اس کی اصل میں اشکال نہیں ہے، باید بگیم این مقام عصمتش مراده. لیکن چونکہ امام صادق کی بات اگر آئے گی تو مراد پھر مقام عصمت ہو جائے گا۔ معلوم چون هرچی
آل جعفر قاعده اشتراک دیگه، هر کی قاعدہ آل اشتراک جعفر ہے، حکم داره من و شما هم داریم. ہر وہ حکم جو اما خود حضرت صادق علیہ آل جعفر کے لیے ہے وہ سب کے لیے، اللہ علیہما، لیکن خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم الگ ہے. سلام علیکم. بله بله نه اصلا اینا پولای خود امام حسن امام حسین بوده، اون غاصب بوده، کیونکہ پیسے تو خود امام حسین کے تھے، وہ غاصب تھا. ہم سے کوئی غصب کر کے اس کے بعد وہ آ کے ہمیں تھوڑا سا پیسہ واپس کر دے تو ہمارا ہی پیسہ ہے وہ تو. چرا نه چرا نه. اگر یه وقت شرط کرد، ایک دفعہ کی شرط کی ہے، ولو شرط ارتکازی کہ کم پیسہ دے گا تو یہاں پر حق نہیں ہے. لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہیں تھی اور اس کے حق سے کم اس کو دیا تو پھر ایسی جگہیں جس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ اس پیسے سے بغیر اجازت کے دو شرط کے ساتھ دو شرطیں ہیں لے سکتا ہے اس پیسے کو. اب کہ ایک تو یہ کہ اپنے کسی فقیر سے اجازت سے لے تاکہ حرج و مرج نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس حصے اتنا ہی لے جتنا اس کی ضرورت ہو. ظالم کی بات نہیں ہے، اگر ظالم نہیں کوئی ایسے اتفاقاً ایک ایسا عمل ہو گیا، ظالم کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ سب حساب کتاب خراب نہ ہو جائے، ورنہ ہر ایک فقیر عمومی حکم نہیں دے سکتے. فقیر اس طرح سے عمومی حکم نہیں دے سکتا کہ جس کے اوپر کچھ پیسہ بنتا ہو جا کے لے لے، کیونکہ ایک یہ کہ کوئی اور راستہ نہ ہو اپنے مال کو حاصل کرنے کا، اور دوسرا ایک فقیر دام الشرائط سے اجازت دے تاکہ ہر جو مرج نہ ہو، مسئلہ نہ آئے. میں نے بیان کیا کہ ممکن ہے شرط کی ہو کم پیسے دے گا، چاہے نہ کرے پھر تو یہ قبول نہ کرتا. کم پیسے پہ کام کرنا شرط اگر تھا تو اس کے اختیار میں تھا یہ نہ قبول کرے، لیکن اگر نہیں قبول نہیں ہوا تھا اور اس نے کم پیسے دیے تو اما اگه اجیر شده و تعیین نشده که چقدر بده که بگیم این راضیه و اون کمتر متعارف داد، نه باید بخواد. لیکن اگر اجیر ہوا اور اس نے کمتر دیا جو طے ہے یا متعارف ہے تو اس کو بہرحال ظلم کیا، اس کا حصہ اس کے اوپر ہے. شرط ہاں اگه تعیین نکردن باید قدر متعارف بده. اگر تعیین نہیں ہوا ہے تو جو اس علاقے کا حساب کتاب اور ریٹ ہو تو اس کو استعمال. قبول کرده که کمتر بهش بدن، بله اجیر ہوا ہے اور وہ اس نے قبول کیا ہے کمتر میں قبول کر لوں گا، کم میں قبول کر لوں گا، کم میں کام کر دوں گا. بله اگه اینجوره اگر آره اگه اینجوره بله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.